وہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اور کثرت سے کر کے رہتا ہے، بہت زیادہ کر کے رہتا ہے۔ فعال یعنی اس کا ارادہ ہوا، اب کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو، قرآن میں کہ کن فیکون، کہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، نہ، صرف اس کا ارادہ کافی ہے کسی بھی چیز کے وجود میں لانے کے لیے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ وہ ہونا چاہیے تو اس کا ارادہ ہی کافی ہے، اور اس چیز کے پورا ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو ارادے کے بعد بہت ساری رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اسباب نہیں ہیں، ارادہ ہے لیکن اسباب نہیں ہیں، اسباب ہیں اس درجے کے نہیں ہیں کہ جس ارادے کے لیے اس درجے کے چاہیے، کم ہے، یا پاورفل اسباب نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ بسا اوقات ارادہ ہوتا ہے، اسباب بھی ہیں، لیکن لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا۔ اشارہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان بل تینوں تین واپس لینے پڑے، ارادے تھے، اکثریت تھی، یہی اسباب تھے، پاس بھی ہو گئے لیکن واپس لینے پڑے۔ مثال سے میں آپ کو اسی لیے سمجھاتا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ بسا اوقات ارادے ہوتے ہیں، اسباب بھی ہیں، لیکن پھر بھی پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی چند اور مثالیں میں دوں، تاریخ اسلام میں جاتے ہوئے جو چاہے سو ہوتا ہے، وہی کرتا ہے سب کچھ۔ دیکھیے احد کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، کچھ نہ کچھ یقیناً ہوگا کہ ابتدائی پاسا مسلمانوں کا تھا، غلبہ تھا، برابر کے مار رہے تھے، لیکن ایک معمولی سی چک جو 10 صحابہ کرام میں سے کچھ سے صادر ہوئی، سب سے نہیں، کچھ سے، اس کی وجہ سے پورا پاسا پلٹ گیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، بیچ میں مسلمان، اور برابر کی مار پڑی مسلمانوں کو۔ لیکن اور ارادہ کر کے ہی آئے تھے اب کی مرتبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ محمد کا خاتمہ کر دینا ہے، اور اس ارادے کے اوپر اب کامیابی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی پورا میدان ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس مقصد کو لے کر انسان آیا ہو اور اس طرح کا میدان ہاتھ میں آ جائے، پھر بھی مقصد کو پورا نہ کر سکے، کیا بات ہوئی؟ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کہا کہ چلو واپس جانا ہے۔ اس لیے میں جب پڑھاتا ہوں تو غزوہ احد میں کبھی بھی شکست کا لفظ نہیں بولتا کہ احد میں مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے، میں نہیں بولتا ہوں، کیونکہ ہار کا مطلب کیا؟ دشمن اپنے مقصد میں پورا کامیاب ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مار پڑی، حالات آئے اور سخت حالات آئے، لیکن میں جب سے میرے اندر اللہ نے سمجھداری دی تب سے میں نے احد میں شکست کا لفظ نہیں بولا ہے، کیونکہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ فعال لما یرید، کہ اسباب سب تھے اور بڑا گرم بازار تھا، لیکن مسلمانوں کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہونا اس نے طے کر لیا تھا۔ صحابہ کرام وار پر وار آتے تھے، وار پر وار، حکایت صحابہ میں سنتے ہیں نا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کتنے وار تھے؟ 80-90 کے قریب، سب کے سب اپنے اوپر لے لیتے تھے، اپنے ہاتھ پر سب وار لے لیے، جس کی وجہ سے سارا ہاتھ شل ہو گیا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جانے دیا۔ امیہ ابن خلف آ رہا ہے کہ آج تو محمد کو ماروں گا میں، اور اگر آج محمد بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ آ رہا ہے مارنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، آپ نے فرمایا آنے دو، اور برچھا لے کر کے خالی پھینکا ہے اس کی طرف، بھاگا۔ میں بتا رہا ہوں کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اسباب سب کچھ ہیں، حوصلے بلند ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے اور آپ تک پہنچنے کے، لیکن کون سی ایسی بات ہوئی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر کے چلے گئے اس لیے کہتا ہوں کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اس لیے۔ تو یہ کیا ہوا کہ فعال، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے اسی سورہ حج میں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ جسے ذلیل کر دے گا اسے کوئی عزت بخشنے والا نہیں۔ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے اللہ ذلیل کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اور مثال لے لیجیے آگے چل کر کے، خندق میں پورے عرب کو انہوں نے متفق کر لیا تھا، اپنے ساتھ کر لیا تھا، جاتے تھے مشورہ کرتے تھے تو رغبتیں دیتے تھے اور ساتھ میں کر لیتے تھے، اور یہ چند مدینہ منورہ میں محصور ہو کر کے گھیر کر کے رہ گئے تھے، پڑاؤ ڈال دے دیے تھے خیمے، اور کھانے پکانے والے، اور پکتا تھا کھاتے تھے کہ بس خاتمہ کر کے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر بنو قریظہ کو بھی لالچ دے کر کے اپنے ساتھ کر لیا، تاکہ اندر سے یہ بغاوت کرے، باہر سے وہ حملہ کرے، اور یہ بیچ میں پیس جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ یفعل ما یشاء فعال لما یرید، کہ اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھیجی کہ ان کے خیمے سارے اکھڑ گئے، ان کی آگ بوجھ گئی، اور ابو سفیان کو اعلان کرنا پڑا کہ بھئی چلو واپس، نہیں کر پائے۔ میں یہ مثالیں دے کر کے اس لیے سمجھا رہا ہوں واقعات کی روشنی میں کہ ہمیں یقین کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ یقین ہمیں بنانا پڑے گا۔ صلح حدیبیہ میں کیا تھا؟ آپ علیہ السلام احرام باندھ رہے ذوالحلیفہ سے، صحابہ کرام احرام، اور اتنی بڑی تعداد، 1500 کی تعداد، عام متن 1400 مشہور ہے، لیکن محقق قول یہ ہے کہ 1500 صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب طرح کی تیاری ساتھ میں، ہدی کے جانور ہیں جو حرم میں لے جا کر کے ذبح کرنے ہیں، لیکن فعال لما یرید، اللہ نے اس سال نہیں چاہا تھا، سب کچھ تیاریوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ نہیں کر سکے۔ یہ اور قرآن کی آیت مشہور ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بہت بڑے دعوے تھے کہ چند گھنٹوں میں پیس کر کے رکھ دیں گے فلسطین کو، لیکن کیا حال ہے؟ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات ہمارے ذہنوں میں، یہ بہت بڑے دعوے تھے نا کہ چند گھنٹوں میں خاتمہ ہو جائے گا، اور قسم کھا کر کے کہا تھا نیتن یاہو نے۔ آپ کے سامنے ہوگا کہ نہیں کہ قسم کھا کر کے، وہ بھی تو اہل کتاب ہے، یہودی ہے، تو اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ آج کتنے دن ہو گئے؟ گزشتہ میں نے کہا تھا 453 دن ہو گئے، آج 460 دن پورے ہوئے۔
اور ساری بڑی بڑی طاقتوں کی حمایت ہے، ہر طرح سے لیس ہیں ساری طاقتیں. کتنے ٹنوں بم پھینکے ہیں، کتنے حملے کیے ہیں، جبکہ یہ نہتے ہیں ان کے مقابلے میں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا. تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اپنے ارادوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے ہو جب تک کہ اس کا ارادہ ساتھ میں نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں، آخری حال ہے. چچا جان کان میں کہہ دیجئے، چچا جان کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں. کیا آپ کی چاہت نہیں ہوگی، آپ کے جذبات نہیں ہوں گے کہ جس چچا نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا کہ جاؤ بھتیجے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. سب آئے تھے کہ سونپ دو ہمیں آپ کا بھتیجا، لیکن پوری حمایت کی اور ہر موڑ پر حمایت کی ہے. کبھی بھی اپنے بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. اس بھتیجے کو جو سید الاولین والآخرین ہے اپنے چچا کے بارے میں فکر نہیں ہوگی. اس لیے تو آئے ہیں، کہہ رہے کان میں کہہ دیجئے تاکہ یہ سب سردار بیٹھے ہوئے وہ نہ سن سکے. لیکن اللہ کو ہدایت نہیں دینا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوا جب ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں. جب یہ جملہ کہا تو آپ علیہ السلام کو دکھ بھی ہوا. تو اللہ نے تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جسے چاہو گے اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت ملے گی.